بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو واٹس ایپ پر آیا ہے اور اس کا جواب۔ آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے ہو تو براہ کرم اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں اور ہمیں اپنا سوال ریکارڈ کر کے ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں بھیج دیں۔ سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم عقیل صاحب، سب خیریت ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وتر کی نماز کے بارے میں کہ حدیث میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ رکوع سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، یہ روایت حدیث کا ہے، بتاتے ہیں علماء کرام۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو ہم کو تفصیل بتا دیجیے۔ رکوع سے پہلے مطلب دعا کرنے کس ٹائپ سے کرنا، کلمہ باندھ کے کرنا ہے؟ السلام علیکم صاحب، معلش میں اپنا ایڈریس وغیرہ بتانا بھول جاؤں۔ میرا نام محمد سہراب ہے، میں بہار کے رہنے والا ہوں۔ محمد سہراب صاحب بہار کے رہنے والے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھیں یا بعد میں۔ اس سلسلے میں دراصل علماء کا اختلاف ہے اور آپ کی خدمت میں مختصر سا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور جن روایات میں رکوع کے بعد کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد قنوت نازلہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور امام حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، اگرچہ بعض اہل علم مثلا امام شافعی وغیرہ رکوع کے بعد قنوت کے قائل ہیں۔ امام احمد بھی اور امام شافعی بھی رکوع کے بعد قنوت کے قائل ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بعض صحابہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت کر لیا کرتے تھے، لہٰذا یہ جائز اور مباح امر ہے، اگرچہ رکوع سے پہلے قنوت کرنا زیادہ افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وتر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت کو فرض نمازوں میں بھی آپ کی قنوت نازلہ کے عمل پر قیاس کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت افضل ہے اور رکوع کے بعد دعائے قنوت مباح اور جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں جو حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں اس کی تفاصیل موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں قنوت میں تو آپ نے قنوت نازلہ تو آپ نے رکوع کے بعد پڑھی ایک مہینہ، جو کہ رکوع کے بعد پڑھنی ثابت ہے، اور عام قنوت دعائے قنوت جو ہے وتر کی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے، تو دونوں طرح جائز ہے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ورد انه دعا قبل الركوع وورد انه دعا بعد الركوع۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سے ثابت ہے۔ يستحب للانسان ان يفعل هذه احيانا، ایک انسان کے لیے یہ اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ کبھی پہلے پڑھ لے اور کبھی بعد میں پڑھ لے، ويفعل هذه احيانا ويترك الدعاء، اور بعض مرتبہ دعا کو چھوڑ دے، کیونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب نہیں ہے تو کبھی چھوڑ دے، کبھی رکوع سے پہلے پڑھ لے اور کبھی رکوع کے بعد پڑھ لے۔ ان الدعاء حتى دعاء القنوت ليس السنه انه يفعله دائما، لا۔ شیخ فرما رہے کہ یہ سنت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ اس میں کنٹینیو دعائے قنوت کو وتر میں آپ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد پڑھیں، کبھی آپ چھوڑ بھی دیں۔ السنه ان يفعله ويتركه، سننا یہ ہے کہ ایک آدمی کبھی کر لے اور کبھی چھوڑ دے۔ والدعاء في السجود ربما يكون افضل من الدعاء في القنوت، لان شیخ فرما رہے ہیں کہ سجدے کے اندر دعا ربما يكون افضل من رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ سجدے میں دعا کی جائے، اور
آپ اگر ہم اور آپ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سجدے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، تو اس لیے سجدے میں دعا مانگنا بھی جائز ہے، اور دعائے قنوت خاص طور پر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی جائز ہیں۔ اسی طرح سے شیخ فرما رہے ہیں کہ حرم میں طواف کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے باقاعدہ طور پر جدوجہد کرتے ہیں ملتزم پر پہنچنے کے لیے۔ حالانکہ ملتزم پر پہنچ کر دعا کرنا صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو افضل ترین عمل آیا ہے دعا کے کرنے کا مقام، وہ آپ کا سجدہ ہے۔ فاسجد واقترب، جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی یہی حکم دیا ہے کہ سجدہ، اللہ رب العالمین جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اپنی نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین فرما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔